इस दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया की क्या औकात है। When we talk about मौत, अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह अनकबूत जो कि सूरह नंबर 29वां सूरह है, सूरह अनकबूत की आया नंबर 57 में अल्लाह सुब्हाना व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और आगे कंटिन्यू होती है ये आयत, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगी। बट ये बड़ी ही खूबसूरत आयत है। इस आयत को पढ़ के आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इस आयत को पढ़ के आप सोच विचार भी कर सकते हैं, आप तदब्बर भी कर सकते हैं। और जब आप इस आयत के ऊपर तदब्बर करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। बिकॉज़ आप ये देखिए कि हम ये समझते हैं कि जब हमारी मौत होगी तो सब ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया में हमारे जो भी मामला चल रहे हैं, जो भी सब कुछ हो रहा है, ये सब ख़त्म हो जाएगा, फ़ना हो जाएगा। और बेशक ऐसे ही है, फ़ना हो जाना है सब कुछ। लेकिन दरअसल पता नहीं क्यों मुझे यूँ लगता है, और मेरे बहुत सारे ऐसे चाहने वाले प्यारे हैं कि जिनके कुछ बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए, तो उनसे ताज़ियत करने की बजाय मुझे लगा कि मुझे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक दायमी ज़िंदगी का आगाज़ होता है जब आपके घर में कोई न्यू बॉर्न आता है। तो क्या आप किसी से जाके ताज़ियत करते हैं? नहीं, हमारी तो नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है मौत के बाद। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एक लम्हे के लिए सोचें कि हमारे रब से मुलाकात है। जब हम अपनी इस आर्जी ज़िंदगी को छोड़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में जा रहे हैं। सिकंदर आज़म एक ऐसी शख्सियत कि कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं है कि जो सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट से वाकिफ़ नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसा शख्स था जिसने दुनिया फ़तह की, जिसने दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तहयाब किया, फ़तह हासिल की, फ़ातेह कहलाया। उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, और टर्निंग पॉइंट जब आया तो उसके क्या ख़यालात थे ज़िंदगी को लेके। जो ज़िंदगी उसने गुजारी बारोब तरीके से, फ़ातेह बन के, दुनिया, शोहरत, दौलत, हर चीज़ उसके पास थी, मगर जाते जाते उसने 3 वसीयतें की। 20 साल की उम्र थी उसकी, सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट की, कि जब उसके वालिद जो हैं उनकी वफ़ात हो गई। जब उनकी वफ़ात हुई तो जो पूरी सल्तनत थी उसको टेक ओवर किया सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। उसने जब उसको टेक ओवर किया तो टेक ओवर करने के बाद उसने अपनी जो सल्तनत के तमाम मामलात थे, जो हुकूमती मामलात थे, वो अपनी माँ को देकर 20 साल की उम्र में उसने कहा कि बेशक मेरा बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गया है, मगर मुझे पूरी दुनिया को फ़तह करना है। तो वो फिर एक इलाके में गया, फिर दूसरे इलाके में गया, फिर तीसरा इलाका फ़तह किया। इस तरह से करते 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 उसने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की, दौलत हासिल की, शोहरत हासिल की, पावर हासिल की। यू जस्ट नेम इट एंड ही हैड इट। तकरीबन कोई 12 साल इसी तरह से फतूहात का सिलसिला जारी व सारी रहा। मगर एक वक्त आया जब वो 32 साल का हुआ, यानी 32 इयर्स का जब वो होता है, तो उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है। जब वो बीमारी होती है और आहिस्ता 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 उसकी सेहत घटना शुरू हो जाती है, उसकी सेहत जो है वो डाउनफॉल उसका शुरू हो जाता है। अब उसके पास माल है, दौलत है, शोहरत है, हर किस्म की फैसिलिटी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। हर इलाके, दुनिया के हर कोने से हकीम, तबीब, डॉक्टर्स को इकट्ठा किया जाता है, और हर इंसान बस एक चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए है कि किसी तरह से सिकंदर आज़म को सेहतयाबी हो जाए। जितना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उसकी सेहत को बेहतर करने के लिए, उतनी उसकी सेहत जो है वो आहिस्ता 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 ढलना शुरू हो जाती है। कि एक वक्त आता है कि सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट को, सिकंदर आज़म को इस बात का एहसास होता है कि अब मेरी सेहत ऊपर जाने वाली नहीं,
اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کی صحت کے معاملات ہیں، یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور اب یہ آہستہ آہستہ ڈھلنے والے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے جو جہاں جی چاہتا ہے وہاں اس جگہ کو فتح کر لیتا ہے، پوری دنیا کا فاتح ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو ہز اون ہیلتھ، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، جیسا کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منبر سلونی پہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا میرے اختیار میں کیا ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے اور اللہ کا اختیار کیا ہے؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ٹانگ اوپر کرو، تو وہ شخص ایک ٹانگ کے اوپر ٹانگ اس نے اوپر کی، دوسری ٹانگ پہ کھڑا رہا اور اس نے کہا، امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اختیار ہے، اب تم ایک کام کرو، تم دوسری ٹانگ میں اوپر کر لو۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں تو گر جاؤں گا۔ تو امام فرماتے ہیں بس اتنا اختیار ہے ہمارے پاس۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے تو رمخان بنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری یہ دولت، شہرت، عزت، یہ نام، وقار، ہر چیز جو ہے یہ ساری زندگی کے لیے رہے گی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو سکندر اعظم جی، جب یہ حالت ہوئی اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میں موت سے نہیں جیت سکتا، میں اس زندگی کو فتح نہیں کر سکتا، میں ساری زندگی فتوحات کرتا ہوں مگر اب میری زندگی مجھے ہرانے والی ہے، تو اس وقت سکندر اعظم نے 3 وصیتیں کی۔ وہ 3 وصیتیں کیا تھیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پہلی وصیت جو سکندر اعظم نے کی وہ یہ تھی کہ میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جس نے میرا علاج کیا ہے۔ تو اب جو باتیں اس نے کہیں، جو وصیتیں کی، ان کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے 3 وصیتیں سن لیں۔ میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائے جس نے میرا علاج کیا ہے، 1۔ سیکنڈ، میری قبر کی طرف جانے والے راستے میں پتھروں کی جگہ ہیرے جواہرات بچھائے جائیں، 2۔ تھرڈ جو اس کی وصیت تھی، جس کا اکثر ہم تذکرہ سنتے ہیں ہیر اینڈ دیر، کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے، مجھے دفن کیا جائے تو میرا ایک ہاتھ باہر رکھا جائے تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ کیا ہوں۔ پہلی وصیت جو سکندر اعظم نے کی وہ یہ تھی کہ میرا تابوت صرف وہ حکیم اٹھائیں جنہوں نے میرا علاج کیا ہے، اور وہ اس لیے بڑے بڑے ڈاکٹرز سے اپنا تابوت اٹھوانا چاہتا تھا کہ یہ اتنا علم اور سب رکھنے کے باوجود بھی یہ میری جان نہیں بچا سکتے۔ اس کائنات میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم ایک حد تک اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سب سے بلند و بالا ہے۔ دوسرا، میری قبر کی طرف جانے والے راستے میں پتھروں کی جگہ ہیرے جواہرات بچھائے رکھنا۔ ہیرے جواہرات میری قبر کے راستے میں اس لیے لگانا تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ اس قبر تک پہنچنے کے لیے میں نے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے، اس کی ایک پائی، ایک ذرہ، میں نے جتنا کمایا، میں نے جو کچھ اکٹھا کیا، میں نے جو کچھ اپنے بینک بیلنس میں ڈالا، میں نے جو کچھ کمایا، میں نے جو جھوٹ، سچ، غیبت، لوگوں کو رشوت، چوری، جو کر کے میں نے اکٹھا کیا، وہ میرے قبر کے راستے میں ہیرے جواہرات لا کے بتانا، لگا دینا، مگر یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہیرے جواہرات میرے ساتھ میری قبر کے اندر نہیں جائیں گے، یہ ان کا سلسلہ یہ قبر سے باہر تک ہی ہے، تاکہ دنیا اس سبق کو بھی سمجھ سکے کہ ہم صرف اور صرف اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ جاتا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ اچھے اعمال، وہ اچھی فکریں، وہ اچھی سوچیں، وہ تمام معاملات جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ تمام آسانیاں جو ہم لوگوں کی زندگیوں میں ڈالتے ہیں، وہ مسکراہٹیں جو ہم لوگوں کے چہروں پہ بکھیرتے ہیں۔ جو تیسری وصیت ہے، آئی تھنک دس از الٹیمیٹ، اگر آپ صرف اسی بات کو سمجھ لینا تو میں سمجھتی ہوں زندگی سفل ہو جائے، زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ جب میرا جنازہ لے جایا جائے، مجھے دفنایا جائے تو میرا ایک ہاتھ، میرا خالی ہاتھ باہر رکھ دینا۔ یہ وہ ہے کہ جس نے دنیا کو فتح کیا، اور سوچیں کہ جاتے جاتے وہ یہ نصیحت کر کے گیا کہ میرا خالی ہاتھ باہر دکھانا تاکہ پوری دنیا دیکھ سکے
اور اس سے عبرت حاصل کر سکے کہ پوری دنیا کو فتح کرنے والا شخص دولت، شہرت، ہر قسم کی چیز اس دنیا میں ہونے کے باوجود جب اس دنیا سے گیا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے. ہم نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے. آپ کو پتہ لے کے کیا جائیں گے؟ بس لے کے جائیں گے ان کی دعائیں کہ جن کی زندگیوں میں ہمارے وجود سے آسانیاں ہوں گی، جو آپ کو یاد کریں گے، آپ کے بارے میں سوچیں گے اور سوچ کے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی. آئیے سوال کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ کہ کیا ہم ایسے ہیں، کہ کیا ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اور سوچ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، ہمارے سے ملنے کے مشتاق ہیں ایسے لوگ ہماری زندگی میں؟ اگر تو ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں جو جب ہمارا سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اگر تو ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، پھر ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، پھر ہم جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے. یقین کیجئے اللہ راضی ہوتا ہی تب ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہی تب ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مگر حق بات پہ ڈٹے رہنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ حق کو بھی چھپائیں، آپ جھوٹ بھی بولیں، آپ لوگوں کے ساتھ ناحق کریں. نا 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 نا، لوگوں کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی رکھنا ہے، مگر حق کے اوپر، حق کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل رکھے کہ جن سے اس دنیا میں ملنے کے لوگ مشتاق ہوں، میرے امام کا فرمان. اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں رکھے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں وہ لوگ ہمیں یاد کر کر کے روئیں. عشق نبی سکھائیے بچوں کو رات دن، عشق علی سکھائیے بچوں کو رات دن، وظیفہ بتا رہی ہوں ذہانت کے واسطے. جب یہ عشق آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جب آپ کو ان ہستیوں سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو یہ صراط مستقیم ہے. جب آپ ان سے متمسک ہوتے ہیں پھر یہ آپ کو کہیں نہیں جانے دیتے. بٹ فار دیٹ what all you need to do is you need to be conscious.